آواز دوں گی محترمہ معلمہ عشرت جہاں صاحبہ کو کیوں آئے اور اپنی خطابت سے ہم سبھی سامعات کے دلوں کو منور و مجلہ عطا کریں۔ ان کے آنے سے قبل میں اتنا کہنا مناسب سمجھتی ہوں کہ خورشید ملے گا اور مہتاب ملے گا، خورشید ملے گا اور مہتاب ملے گا، خطابت میں ان کی گوہر نایاب ملے گا، اور لائیں گی جب تشریف یہ جشن غوث الورا میں، لائیں گی جب تشریف یہ جشن غوث الورا میں، گلشن ملے گا نور کا غلام ملے گا، گلشن ملے گا نور کا غلام ملے گا۔ اور میں انہیں آواز دیتی ہوں خطابت کے لیے، میں انہیں آواز دیتی ہوں خطابت کے لیے جو زمانے میں نہیں محتاج شہرت کے لیے۔ سن کے ان کا آواز اہل محفل کا یہاں، سن کے ان کا آواز اہل محفل کا یہاں، دل مچل اٹھے مدینے کی زیارت کے لیے، دل مچل اٹھے مدینے کی زیارت کے لیے۔ اور آپ کے سامنے محترمہ معلمہ ترنم جماع صاحبہ جلوہ گر ہوں گی اور آپ ان کے بیان سے مستفید ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور میں نے سنا ہے کہ ان کی خطابت کا بیان، خطابت کا انداز الگ ہے، اس لیے کہ ہر مقررہ، ہر شاعرہ کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی محترمہ ترنم جماع صاحبہ کو ان اشعار کے ساتھ کہ نکہت و فکر سے لفظوں کا سمندر مہکے، نکہت و فکر سے لفظوں کا سمندر مہکے، ذکر سرکار سے محفل کا مقدر مہکے، اور مجلس و واز کی زینت ہے آپ کے دم سے، مجلس و واز کی زینت ہے آپ کے دم سے، اور آپ آ جائیں تو تقریر کا گوہر مہکے، آپ آ جائیں تو تقریر کا گوہر مہکے۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے محترمہ معلمہ ترنم جماع صاحبہ۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین محفل، اسٹیج پر جلوہ افروز معلمہ اور دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین النعیم المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریے بہا دیے ہیں۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی
غوث اعظم کی نسبت ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین محفل، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ دو جہاں، آئیے انہی کی بارگاہ بیکت پناہ میں جھوم جھوم کر لبوں کو چوم چوم کر ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کیجیے اور پڑھیے بابا سے بلند. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والهمم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج ہم اور آپ یہاں اس بزم میں میلاد غوث الورا میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ خوش نصیبی معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی حاضرین ہیں وہ سب محفل میں کچھ حصہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حدیث پاک ہے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اور یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اسے یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر لا تعداد احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے. اس کے ہم پر لا تعداد احسانات ہیں، اس نے ہمیں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے. زمین کو ہمارے لیے بچھونا، آسمان کو ہمارے لیے شامیانہ بنایا، اور آسمان سے باران رحمت نازل فرما کر اس میں سے طرح طرح کے میوے جات کو اگایا. اگر ہم اس خالق کائنات کی نوازشات کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ان میں سے کسی بھی نعمت کو عطا فرمانے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو سنو میں نے تم پر احسان کیا ہے. ہمیں مثال کے طور پر ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، چلنے کے لیے پاؤں دیے. لیکن پھر میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کو عطا فرمانے کے بعد کبھی آپ کے اوپر احسان نہیں جتلایا. یہ میری بندیوں، اے میرے بندو سنو میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن ایک ایسا عظیم انعام ہے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو عطا فرمانے کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو سنو، اے میرے بندو سنو، اے میری بندی سنو میں نے تم پر احسان کیا ہے. رب کائنات کا اس کائنات سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اس کائنات میں جلوہ گر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام ہے، اور اس کی یہ مہربانی ہے. یعنی اگر دنیا میں کوئی کسی پر مہربان ہو جائے تو اس کو مال و دولت تو دے سکتا ہے، دکان و مکان تو دے سکتا ہے، اور سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن کوئی کسی کو اپنا یار نہیں دیتا. میری پیاری ماں اور بہنوں، دینا تو بہت دور کی بات ہے، محب اپنے محبوب کو دکھانا بھی گوارا نہیں کیا کرتے. اس کے ترجمانے کی شاید نہیں ہوگی کہ تو جو نینوں میں آب سے تو میں نینا ڈھانپ لوں، تو جو نینوں میں آب سے تو میں نہ ڈھانپ لوں، پھر نہ میں کسی کو دیکھوں اور نہ ہی تجھے کسی کو دیکھن دوں. یعنی اے میرے محبوب، یعنی اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں، اور نہ ہی میں کسی کو دیکھوں، اور اس کے بعد نہ ہی میں تجھے کسی کو دیکھنے کی اجازت دوں. رب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ